لیکن یہ نیوز جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ ہر آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس ملک میں وہ موجود ہے لیکن اس کے پاس امیگریشن کے دستاویز نہیں ہے، یہاں پہ اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور اگر قانونی حیثیت نہیں ہے تو پھر بے تحاشا خبریں وہ سن رہا ہوتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہاں سے ڈیٹین کیا جا رہا ہے اور ان کو یہاں سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو ہم کور کرتے ہیں کیونکہ سکس سرکٹ کی جانب سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹوریکل رولنگ آئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ججز کی جانب سے بہت سے لا سوٹ جو ہیں وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے خلاف جو ہے وہ فائل کیے جا رہے ہیں، اور یہ فائلنگ جو ہے کچھ عرصہ پہلے شروع ہو گئے تھے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اور ججز بھی شامل ہو رہی ہیں۔ ابھی ایک ریسنٹلی جو ہے کل کی بات ہے کہ ایک اور جج نے کیلیفورنیا میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے خلاف ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر مقدمہ فائل کیا۔ تو ججز کے بارے میں ایک گزشتہ پروگرام میں آپ کو بتا چکا تھا کہ صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 110 ججز کو فارغ کر دیا گیا۔ کچھ ججز کو جو ہے وہ ریٹائر ججز نے اتنا پریشر تھا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ریٹائر ہو جائے، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ برطرف کر دیا گیا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ کافی عرصے سے جاری ہے، اور پھر انہیں ریپلیس کرنے کے لیے ٹیمپرری ججز کو جو ہے وہ ہائر کیا گیا۔ اب جب ٹیمپرری ججز کو ہائر کیا جاتا ہے تو ان کی ٹریننگ کا ایشو آ جاتا ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ کا ایشو آ جاتا ہے، اور پھر یہ دیکھا گیا کہ جو اٹرنیز سرو کر رہے تھے ملٹری کے اندر ان کو ہائر کیا گیا ججز کے طور پہ، امیگریشن کے جج۔ تو بہت بڑی تنقید یہ ہوئی کہ انہیں ظاہر ہے کہ امیگریشن لاس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اور اگر وہ معلومات فراہم کرنے کے لیے انہیں چھوٹی موٹی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے تو وہ ٹریننگ از ناٹ سفیشینٹ کہ ان کو ایک جج کے طور پہ، اور خاص طور پہ امیگریشن کے ایشوز پہ جو انتہائی کمپلیکیٹڈ ہو سکتے ہیں، ان کو جو ہے اتنی بڑی ذمہ داری سونپی جا سکی۔ اور ایک اور کرٹیسزم یہ تھا کہ جس وقت ججز کو ہائر کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ کہا گیا کہ یہ کہنے کی بجائے کہ امیگریشن ججز کی ضرورت ہے، کہا گیا کہ ڈیپورٹیشن ججز کی ضرورت ہے۔ چلیے اگر آپ اسے انسگنیفیکنٹ بھی مانتے ہیں، لیکن اس کی جو انڈر لائن کرنٹ تھی جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف پیدا ہوا وہ یہ کہ ایسے ججز کو تو ہائر نہیں کیا جا رہا جو آلریڈی ذہن بنا چکے ہیں کہ ان لوگوں کو ڈیپورٹ کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہوئی۔ اب جو بنیادی وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ معاملہ آگے بڑھا ہے وہ ٹرمینیشن کا ہے اور برطرفی کا ہے، اور کن گراؤنڈ پہ برطرفی، وہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ایشو ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ بانڈ ہیئرنگ، جو مینڈیٹری ڈیٹینشن ہے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ویزا بلیٹن ہے، اور اس میں کچھ پیش رفت بھی ہے، کچھ اچھی خبر بھی ہے۔ جس وقت ہم ارد گرد امیگریشن کے معاملات پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ خبریں جو ہے وہ نیگیٹو آتی ہے، تو کہیں سے پازیٹیو خبر بھی تلاش کرنا اور اسے پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ مینڈیٹری ڈیٹینشن کا معاملہ، اس کے بارے میں ایک گزشتہ پروگرام میں بات کر چکا ہوں، اور بڑی تفصیل سے میں نے بات کی تھی، لیکن ابھی بھی بہت سی آپ کی ای میلز آتی ہیں اور اس میں مختلف قسم کی پرسنل واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنا خوف ظاہر کیا جاتا ہے کہ جناب میں یہاں پہ موجود ہوں، میں تقریباً 20 سال پہلے امریکہ آ گیا تھا، یہاں پہ آنے کے بعد میں نے بڑی محنت کی ہے، اور یہاں پہ میں نے اپنا فیوچر بنایا ہے، یہاں پہ میری فیملی اب گرو ہو رہی ہے، میرے بچے جو چھوٹی عمر میں یہاں پہ آئے تھے اب وہ ایڈلٹس ہیں، ان کے پاس بھی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، تو اور یہیں پہ ہم نے اپنی فائنانشیل ٹائز بنائی ہیں، فیملی ٹائز ہیں، اور ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کے انتہائی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ جس تیزی سے لوگوں کو یہاں سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے ان کے امیگریشن رائٹس کو جو ہے وہ سامنے نہیں رکھا جا رہا، تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ چند ماہ میں اس قسم کی خبریں آئی کہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے باقاعدہ اپلیکیشنز فائل کر رکھی تھیں، چاہے وہ فیملی بیسڈ تھیں، چاہے وہ امپلائمنٹ بیسڈ تھیں، اور اس کی بنیاد پر وہ سمجھ رہے تھے کہ اب انہیں ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کے پاس تو اپرووڈ اپلیکیشنز ہیں،
لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسی صورتوں میں جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ انٹرویو کے لیے گئے ہیں، مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جس طرح سے ہسبینڈ نے وائف کے لیے اپلیکیشن فائل کی، چند نمبر کے لیے تصور کیجئے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ امریکن سٹیزن ہے، ان کی وائف جو ہے وہ امریکن سٹیزن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے، لیکن یہ کہ باقاعدہ ویزے کے ذریعے سے ویزا حاصل کرنے کے بعد وہ اس ملک میں داخل ہوئی تھی. اب ہسبینڈ نے ان کے لیے اپلیکیشن فائل کی ہے. تو جو پہلا جو جو قانون ہے وہ بڑا آسان قانون تھا، وہ یہ کہ اگر انٹری جو ہے وہ لیگل ہے اور کسی قسم کی انلیگل حرکت نہیں کی گئی اور امریکن سٹیزن پٹیشنر جو ہے فائل کرتا ہے تو اس کو یہاں پہ گرین کارڈ مل جانا چاہیے. تو کئی دفعہ ایسا ہوا اور بہت سے نیوز اس کے بارے میں آئیں کہ جس وقت انٹرویو کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد انہیں بتایا گیا کہ یہ کیس تو اپروو نہیں ہو سکتا، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ جو مثال میں جو دے رہا ہوں اس میں جو وائف ہے اس کو تو یہاں سے ڈپورٹ کیا جائے گا اور اس کو اریسٹ کیا جائے گا کیونکہ اس کا اس وقت لیگل سٹیٹس نہیں ہے، گو کہ اپلیکیشن جو ہے وہ اپروویبل ہے. تو اس قسم کی خبریں جو ہے ظاہر اس نے تہلکہ مچا دیا تھا. اس میں صرف وہ اپلیکینٹ شامل نہیں تھے کہ جن کا کسی ایک پرٹیکولر کنٹری سے تعلق تھا. ایسے واقعات ہیں کہ جس میں یورپین کنٹریز کے لوگ بھی شامل تھے جن کے خلاف اس قسم کی حکمت عملی اختیار کی گئی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ خوف کا شکار تھے. اب یہ جو مینڈیٹری ڈیٹینشن ہے اس کے بارے میں بھی کافی عرصے سے یہ جنگ و جدل جاری ہے، قانونی جنگ جاری ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مینڈیٹری ڈیٹینشن کو جو ہے مختلف انداز سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے بڑے مختلف انداز میں کی جا رہی ہے. گو کہ یہ معاملہ بڑا آسان ہے. اس سے پہلے فیڈرل کورٹ اس کے بارے میں ڈیسیجن دے چکی ہے، اور ڈیسیجن یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس ملک میں اندرون ملک آ چکے ہیں، ایک تو صورت وہ ہوگی نا کہ جہاں پہ آپ بارڈر پہ ہیں یا ایئرپورٹ پہ ہیں، اور بارڈر پہ یا ایئرپورٹ پہ ہیں تو آپ ارائیونگ ایلینز ہیں اور آپ کو وہ حقوق حاصل نہیں ہوتے. لیکن اگر اس ملک میں داخل ہو جاتے ہیں آپ، چاہے امیگریشن کو اس کے بارے میں معلومات ہے یا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اندر آ جاتے ہیں آپ، اندرون ملک ہیں، تو پھر آپ کو بہت سے امریکن سٹیزن کو حاصل ہونے والے حقوق مل جاتے ہیں. لیکن اتنے مل جاتے ہیں، یہ نہیں کہ تمام حقوق مل جائیں گے، لیکن اتنے حقوق مل جاتے ہیں کہ جس سے آپ کا کہہ لیجئے کہ گزارا ہو جاتا ہے. اس میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اگر آپ اندرون ملک آ جاتے ہیں تو پھر بغیر سنوائی کے، بغیر آپ کو یہ حق دیے ہوئے کہ آپ بیان کر سکیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں سے آپ کو ڈپورٹ نہ کیا جائے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کم از کم ایک اپرچونٹی جو ہے ان کو دینی چاہیے، ملنی چاہیے. قانون یہ کہتا ہے.